آپ کی نظر میں ڈاکٹر صاحب کیا واقعی گورننس میں ناکام ہو رہی ہے کے پی گورنمنٹ، اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے؟ دیکھیں، جو عمران صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے۔ پہلا اس کا پہلو تو یہ ہے کہ جو عمران کی جو سٹیٹمنٹ جیل سے آتی ہیں اس کے حوالے سے اتنا پریشان یا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ جیل میں ہوتا ہے تو اس کی بہت سے بیانات کا تعلق جو ہے وقت کی ذہنی کیفیت پہ ہوتا ہے، اور وہاں آپ کے موڈ مختلف بنتے رہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن محدود ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ انفارمیشن دیتے ہیں، جو آپ کا پیغام ہوتا ہے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہوتا، وہ بھی کسی کے تھرو آ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے سلسلے میں کوئی ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی کہا ہے، جس طرح بھی کہا ہے، وہ ان کی انفارمیشن محدود ہے، اور اس قسم کے بیانات وہ موڈ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، پالیسی کو ریفلیکٹ نہیں کرتے، نمبر 1۔ تو کبھی موڈ خراب ہو اور وہ کہیں استعفیٰ دے دو پھر؟ ہاں، یہ تو کہہ رہا ہوں نا، یہ موڈ کی بات ہے نا۔ آپ وہاں دیکھیے، آپ اگر اس طرح آئسولیشن میں ہوں اور آپ پہ پابندیاں ہوں تو ڈپریشن کا بھی وقتاً فوقتاً آپ شکار ہوتے ہیں۔ یہ انہی کو اندازہ ہوتا ہے جن کو جیل کی حیثیت کا پتہ ہے۔ لہٰذا ایک نارمل سٹیٹمنٹ نہیں سمجھیں۔ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کی پالیسی وہ ہوگی، وہ نہیں جو جیل سے ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں۔ جب وہ باہر آئیں گے، باہر آ کے جو بیان دیں گے، وہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہوگی۔ ایک تو پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو پرفارمنس واقعی وہاں پرابلم ہے حکومت کی کے پی کے اندر، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کی جگہ کسی اور کوئی اور چیف منسٹر آئے گا تو وہاں کی کارکردگی بڑھ جائے گی؟ کیا گارنٹی ہے اس کی؟ اور پھر یہ ہے کہ ایک کو نکال کے دوسرے کو پارٹی سے لانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جب پارٹی میں یا تو پارٹی میں ہم آہنگی ہو، یونٹی ہو، عمران باہر ہیں تو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ جس طرح پنجاب کا بھی ذکر آیا کہ پنجاب میں عمران خان صاحب نے ایک ایسا چیف منسٹر لا کے نافذ کر دیا جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی میرا خیال ہے وہ عمران بھی شاید نہ جانتے ہوں پوری طرح انہیں جو ہے۔ تو یہ فکر ہے آج آپ کا، بس یہ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں جو ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دیکھیے، ایک اور جو ان کی پرابلم ہے علی امین گنڈا پور کی، اور کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کی پرابلم ہوتی ہے، اگر آپ کے سینٹر کے ساتھ ریلیشن اچھے نہیں ہیں تب بھی آپ کی کارکردگی گر جاتی ہے، اس لیے کہ سینٹر کے پاس بڑی پاور ہے۔ اس کے باوجود 18ویں ترمیم ہونے کے باوجود سینٹر پیسے کے معاملے میں کھینچ لے گا، پیسہ ڈیلے کروا دے گا، نہیں دے گا، تھوڑا دے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک گورنر رکھے ہوئے ہیں سینٹر نے، جس کا کام صرف پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ لڑائی کرنا ہے، جو کہ گورنر کے رتبے کے خلاف ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی نیا بھی لے آئیں گے تو گورنر نے تو اپنی جنگ جاری رکھنی ہے، تو ان کے لیے تو فتنہ و فساد رہے گا۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ امین گنڈا پور کی چیف منسٹرشپ کوئی خطرے میں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ان کے جو مخالفین اس سٹیٹمنٹ پہ بغلیں بجا لیں گے، لیکن اس وقت کوئی ایسی میجر چینج پی ٹی آئی میں ہو کہ پی ٹی آئی میں بہتری نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی کے لیے نیا چیف منسٹر بنانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو ٹوٹی پھوٹی انداز میں جس طرح حکومت چل رہی ہے، حکومت کی جو مشکلات ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ اسی طرح ہی چلتی رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جس طرح ایک کرٹیسزم سندھ کا ہوتا ہے کہ 2008 سے حکومت ہے، آپ نے فلاں چیز نہیں کی، وہ اتنے مسئلے ہیں ہمارے ہاں کہ آپ وہ مسئلوں کو حل نہیں کر پاتے۔ اسی طرح کے پی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کے پاس تیسری ٹرم شروع ہو گئی ہے، آپ نے فلاں کام نہیں کیا، لیکن پہلی ٹرم کے اندر نوجوانوں کو نوکریاں ملی ہیں، وہ جس کے فگر میرے پاس ہیں، اسے یہاں نہیں ہیں۔ اور لیکن اس وقت ڈیلیور نہیں کر رہی نا۔ نہیں، اس وقت کی بات چھوڑ دیں، اس وقت تو وہ بچاؤ میں ہیں۔ دیکھیے، اس وقت جو میں نے بار بار اس پروگرام میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی فنکشننگ ایک نارمل پولیٹیکل پارٹی کی فنکشننگ نہیں ہے۔ اور ایک اہم فیکٹر آپ نے بتایا کہ کیونکہ سینٹر کے ساتھ تعلقات آئیڈیل نہیں ہیں۔ المیہ یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ کاشتکار تو رول گئے ہیں، لیکن جو شوگر مافیاز ہیں وہ تر گئے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس پر حکمران لب کشائی کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ اگر کاشتکار رول گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس ملک میں جو ہے نا، غریب کو کون پوچھتا ہے؟ وہ تو ہماری پالیسی کا حصہ ہی نہیں ہے غریب۔
وہ بھی خیرات بانٹتے ہیں ہم کہ تھوڑا بہت غریبوں کو تاکہ وہ کہیں باہر آ کے جلوس نہ نکال لیں. دیکھیں جب بزنس انٹرسٹ اور پولیٹیکل پاور اکٹھے ہو جائیں تو اسی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. لہٰذا موجودہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں نا وہ بحث ہوئی تھی نا کہ جی وہ اسپیکر صاحب کی تنخواہ اتنی بڑی اور 6 مہینے پیچھے سے پیسے ملنے تھے, چیئرمین سینٹ کی اتنی ہوئی, اتنا واویلا مچی. حکومت نے بھی کہا ہاں ہم دیکھیں گے. ہوا کیا؟ وہی ہوا جو فیصلہ پہلے ہو چکا تھا. لہٰذا اب بھی جو فیصلہ پہلے ہو چکا ہے وہ فیصلہ وہی قائم رہے گا. دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ چینی ہے کہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ہم نے چینی سستی نہیں دینی, پیسہ کمانا ہے. اور کیونکہ یہی پولیٹیکل پاور ہے, یہی اکنامک پاور ہے اکٹھی کی ہوئی. اس میں دیکھیں حکومت نے بڑا جو ہے نا عوام پہ احسان کیا کہ اس کی قیمت 165x مل رکھی اور بازار میں 173 رکھی. لیکن یہ حکومت بھول جاتی ہے کہ جس طرح ابھی بتایا گیا کہ جب یہ قصہ شروع ہوا تھا تو 130 پہ تھی چینی, چلو 140 میں رکھ لو, کیونکہ کئی جگہ 134, 140, 130 اور 140 کے درمیان تھی. ایک تو باہر بھیج کے پیسے کمائے, ایگزیکٹلی تب کہا کہ وافر پھر یہاں قیمت بڑھی, اس میں پیسے کمائے. اب باہر سے چینی آئے گی, اس میں بھی کمیشن بنے گی کچھ لوگوں کی, اور قیمت کیا ہے 173 پہ آ گئی. جو کہتے ہیں پتہ نہیں باہر گئی ہے یا نہیں گئی, یہ سارا نہیں یہ بھی ہوتا ہے, یہی ہوتی ہے. لیکن یہ میرے نزدیک اہم نہیں ہے. میرا جو پوائنٹ ہے وہ وہی ہے کہ جس ملک میں جو ہے بزنس کی پاور اور پولیٹیکل پاور جب اکٹھی ہوتی ہے تو فیصلے ہمیشہ بزنس انٹرسٹ کے مطابق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کانسیپٹ ہے نا کہ آپ کا جو مفاد ہے وہ نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یا کلیش آف انٹرسٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پبلک انٹرسٹ کا, اس کا جو ہے. تو اس لیے اب یہ ہے کہ 173-74 میں وہ قیمت رکھ کے احسان کر رہے ہیں حکومت والے, جبکہ یہ قیمت 40 روپے بڑھا دی, 43 روپے پرانی قیمت سے 33 روپے قیمت بڑھا دی ہے, اور بازار میں چینی نہیں ملتی. تو میرا خیال ہے اس قسم کے فیصلے کوئی ہمیں حیرانی کی بات نہیں ہے, اور اسی قسم کے فیصلے جو ہیں ہمارے یہاں کی حکومتیں کریں گی, کیونکہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتی اس کو اندر. اس لیے کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پاور سٹرکچر کو کچھ پولیٹیکل فورسز سے, اکنامک فورسز سے علیحدہ کرنا پڑے گا, جو کہ اس حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس حکومت کی جو سورس آف سپورٹ ہے وہ وہی لوگ ہیں جو چینی کی پیسے کما رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے چینی برآمد کی اور یہ کہہ کر برآمد کی کہ بھئی وافر مقدار میں موجود ہے, اور اب درآمد کر رہے ہیں تو یہ کہہ کر درآمد کر رہے ہیں کہ ملک میں تو قلت پیدا ہو چکی ہے.